آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. کچھ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے ہیں، اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد طلب کرنا بھی شرک ہے، ان کو پکارنا بھی شرک ہے. اور اس کی جو دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے دور سے سننا اور سن کر مدد کرنا. تو اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر تم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہو اور اپنے ولیوں کو مانتے ہو، اس لیے ان سے دور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. زندگی میں تو مانگ سکتے ہیں، زندگی میں تو شرک نہیں ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے مدد مانگنا یہ شرک ہو جاتا ہے. بہرحال جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کو ذرا بنظر غور اس کو پڑھیں، سمجھیں. اور جو شرک کی تعریف یہ لوگ کرتے ہیں کہ زندہ سے مانگیں تو شرک نہیں ہے، اور جو انتقال کر جائے ان سے مانگنا شرک ہے. تو یہ کیسا شرک ہے کہ ایک صورت میں تو جائز ہے، دوسری صورت میں ناجائز ہے. اس کی تصریح نہ تو قرآن کے اندر موجود ہے نہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اس طرح کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں قول یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث مبارکہ یا کسی صحابی یا تابعین تبع تابعین کا قول کہ زندوں سے مانگنا عین ایمان ہے اور مردوں سے مانگنا جو انتقال کر جائیں وہ شرک ہو جاتا ہے، ان سے مانگنا یہ ناجائز و حرام ہو جاتا ہے. ایسی تصریحات آپ کو کہیں بھی کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. یہ بات کے لوگوں نے کہ جن کو وہابیہ نجدیہ کہا جاتا ہے اور دیوبندیہ، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی یہ تعریفات نکالی ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کو یہ شرک کہتے ہیں. حالانکہ شرک جو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے برابر کسی کو ماننا، اس کا ہمسر ماننا، اس کے برابر ماننا، اس کی عبادت کرنا، تو یہ شرک کہلاتا ہے. تو ہم نہ تو اللہ کے نبی کو رب کے برابر مانتے ہیں، نہ اللہ کے جو پیارے محبوب بندے ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، نہ تو ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، نہ ان کا ہمسر مانتے ہیں، نہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ہم انہیں اللہ کا بندہ ہی مان کے اور ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے، ہمارا جو عقیدہ یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے جس کی بنا پر وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ اللہ کے نبی ہو گئے یا صحابہ ہو گئے یا اولیاء کرام ہو گئے وہ خود سے مدد کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت نہیں دی، یعنی وہ اس کے حقیقی طور پر مدد کرنے والے ہیں، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر یہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اس کو جائز قرار ہمارے علماء نہیں دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نظریہ رکھے، اور الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا حقیقی طور پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی طور پر مدد کرتی ہے، اور اللہ کے جو محبوب پیارے بندے ہوتے ہیں وہ مجازی طور پر مدد کرتے ہیں.
اب قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات سے میں آپ کو اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا آیا جائز ہے یا نہیں ہے، کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سنیں گے، ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ وساوس دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 1 سورہ 2 آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو۔ اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنی امداد کے لیے اپنے حمایتیوں کو بلا لو، یعنی غیر اللہ سے مدد لینے کی یہاں پر اجازت دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 3 سورہ 3 آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کی، کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ اس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے غیر اللہ سے یہاں پر مدد طلب کی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر نیک کاموں کے، تقوی کے، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر گناہ اور زیادتی کے، یعنی نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی یہاں پر مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس آیت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 26 اور 47 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی، مدد کرے گا وہ تمہاری۔ اس میں خود رب تبارک و تعالیٰ جو کہ غنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرما رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے میثاق کے دن بھی اربع انبیاء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کا میثاق کے دن سے حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ضرور بھی ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورہ 2 آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور نماز اور صبر بھی غیر اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 10 سورہ 8 آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد فرمایا ایدک بنصرہ بالمؤمنین، اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 10 سورہ 8 آیت نمبر 64 میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 28 سورہ 66 آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ رسول کے مددگار اللہ اور جبرائیل اور متقی مسلمان ہیں، بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور رکوع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام پارہ 10 سورہ 9 آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی یہ مومنین مومنان بعض ان کے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مددگار ہے، مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، مگر رب تبارک و تعالیٰ بالذات مددگار ہے اور یہ بالعرض ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے جو پیارے محبوب بندے ہیں وہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اور بھی بہت سی آیت مبارکہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے مدد کے متعلق فرمایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہاں جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔
اور اس طرح شرک اور شرک 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 کی فیکٹری نہیں چلانی چاہیے۔ پہلے شرک کی تعریف آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے عقیدے اور نظریے کو دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے، کہ ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو کیا ان کو سمجھ کر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں امام ابو علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔